اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اقسام حدیث کے حوالے سے ہے۔ اقسام حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ ہمیں تو صرف یہی سکھایا جاتا ہے، دو ہی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف، بس۔ لیکن حدیث کی بہت سی اقسام ہیں، اس کے بارے میں اس لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے جانا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ فقیہ اور مفتی صحابہ کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ یعنی جو صحابی فقیہ تھے، محدث تو سارے ہی صحابی حدیث بیان کرتے تھے نا، محدث تو سارے ہی صحابی تھے، لیکن فقیہ اور مفتی جو صحابی تھے وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس کی تعداد جو ہے اس پہ مختلف روایات ملتی ہیں، تاہم عام طور پر درج ذیل تعداد جو ہے یہ معروف ہے۔ فقیہ صحابہ وہ صحابہ جو فقہ میں گہری بصیرت رکھتے تھے اور شرعی مسائل کو سمجھنے میں مہارت رکھتے تھے، ان کی تعداد تقریباً 123 بیان کی جاتی ہے۔ جو مفتی صحابہ تھے وہ صحابہ جو فتویٰ دینے کے مقام پر فائز تھے، فتویٰ تو دیگر بھی دیتے تھے، جو فقیہ تھے 123 صحابہ سارے کے سارے ہی فتویٰ دیتے تھے، لیکن جو باقاعدہ فتویٰ کے مقام پر فائز تھے، فتویٰ دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور لوگوں کے شرعی مسائل کا حل بیان کیا کرتے تھے، اجتہاد کیا کرتے تھے، یعنی یہ سارے صحابی مجتہد ہیں۔ یہ والے جو صحابی تھے 123 صحابی، یہ مجتہد ہیں۔ تو ان کی تعداد جو تھی، وہ جو فتویٰ دینے والے تھے ان کی تعداد 30 سے 40 تک ذکر کی جاتی ہے۔ امام ابن القیم جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ تعداد بیان کی ہے 7۔ اعلام الموقعین کے اندر جو ہے 7 تعداد بیان کی ہے کہ 7 صحابی جو ہیں جو سب سے زیادہ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ 7 صحابی ہیں، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو فقہ اور فتویٰ کے باب میں سب سے زیادہ مشہور اور معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھ لیں ان میں بھی تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ فقہاء کے اندر صحابہ اکرام میں ہم کمپیریزن تو نہیں کر سکتے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، لیکن میں نے اوورال بتایا تھا کہ ہماری فقہ حنفی جو ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گرد گھومتی ہے۔ اکثریت مسائل جو ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ تو ان تمام مفتی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے جو ان کا اجتہاد ہے، اس پر عمل تمام فقہاء کرام نے اجتہاد کر کے اس پر عمل کیا اور کسی نہ کسی صحابی کی اتباع کی۔ اس کے بعد جو فقہ میں مہارت رکھنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اگر آپ کہیں کہ ان کے نام بیان کر دیے جائیں تو یہ ان کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن تاریخ میں جنہیں فقیہ صحابہ میں شمار کیا گیا ہے ان میں چند جو ہے شخصیات کے میں نام پیش کر دیتا ہوں۔ جو بڑے فقیہ صحابہ تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری دیگر ممتاز فقیہ صحابہ جو ہیں ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت
ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، حذیفہ بن یمان، حضرت سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالی مجمعین، یہ صحابی شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی صحابی کی جو ہے ہسٹری، تاریخ نکالی جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں آپ کو جو ہے میں نے وہ جو سیرت و تاریخ کا کورس میں نے آپ سے کہا تھا شروع کیا ہے، اس کورس میں وہ ابھی میں نے سٹارٹ نہیں کیا، اس کورس میں میں آپ کو ان میں سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرت، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت اور فقہائے کرام کی اور محدثین کرام کی تھوڑی سی سیرت جو ہے وہ بیان کروں گا مختصر سے، تاکہ آپ کا شوق علم دین کے ساتھ اور زیادہ بڑھے۔ تو اس کورس کو لازمی جو ہے وہ جوائن کیجئے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کے اندر علم دین کا شوق اور ذوق پیدا ہو، آپ کے اندر جو ہے جذبہ ایمانی اور محبت جو ہے اسلام سے محبت، آقا کریم علیہ السلام سے محبت وہ اور زیادہ بڑھے۔ تو ان میں دیکھیں حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی تھوڑی سے میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خزانہ غیب میں سے، علم غیب میں سے کچھ علم غیب کی باتیں بتائی ہوئی تھی، منافق اور مومن کی پہچان بتا دی تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص سوالی سوال کے لیے آتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان کی طرف دیکھتے کہ وہ بتائیں کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ اگر وہ شخص منافق ہوتا تو آپ سر کے اشارے سے ہلا کر کہتے کہ یہ منافق ہے، تو آپ خود اس سے بات نہ کرتے، کسی منافق سے بات نہیں کرتے تھے، چلے جاتے تھے کسی اور کے حوالے کر دے، اس کی بات سنو یہ کیا کہتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ راستے میں مسجد میں دیکھا کہ جنازہ بڑا لمبا چوڑا ہے، تو تیزی سے نکلے مسجد میں کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں۔ تو جب مسجد سے نکل رہے تھے تو جس طرح ہم بھاگتے ہوئے تیزی سے جاتے ہیں تو ایک پاؤں میں جوتا ڈلتا ہے، دوسرا پاؤں میں جوتا نہیں ڈلتا، پھر واپس مڑ کر جو ہے جوتا پہننے کے لیے دوسرا پاؤں جو ہے اس میں جوتا ڈالنے کے لیے واپس مڑتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ دوسرے پاؤں میں جوتا ڈالنے کے لیے واپس مڑے۔ دور سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، ان پر نگاہ پڑی، انہوں نے سر کے اشارے سے حرکت دی کہ یہ شخص منافق تھا، تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، واپس پیچھے آ گئے۔ آپ کبھی کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھاتے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی منافق سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو منافق اور مومن کی پہچان جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی حضرت طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن العوام، ابو سعید خدری، قیس بن سعد، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمر بن العاص، شداد بن اوس، سہل بن سعد، عبد الرحمن بن سمرہ، عبداللہ بن حنزلہ، سلیمان بن سرد، حضرت سعید بن مسیب، یہ تابعی رسول ہیں لیکن صحابہ سے انہوں نے علم فقہ سیکھی ہے، اس لیے یہ جید جو ہے تابعین میں شمار ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ اب یہاں دیکھیں کہ پچھلے لیکچر میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا نام لیا تھا وہ صحیفوں کے اندر، تو یہاں انہوں نے کتنے نمبر پر لے کر آئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر گزر جانے والے صحابی ہیں انہوں نے جو صحیفے نہیں لکھے، کتابی شکل میں نہیں لائے، وہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے، تو آپ نے صحیفوں میں نہیں لکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے بتایا کہ حافظے میں بہت مضبوط تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، تو لہٰذا وہ حافظ حدیث تھے۔ اس کے بعد مدینے کے اندر جو مشہور فقہا تھے اس میں حضرت نافع مولا ابن عمر، اب مولا ابن عمر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، تو مولا ابن عمر جو ہے کہلاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ایک غلام ہو کر اللہ پاک نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا کہ فقہا صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا۔ نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں وہ صحابی ہیں جو کہ مدینے کے فقہا کے اندر شمار ہوتا ہے ان کا۔
اب آپ کے ذہن میں ہوگا مدینے میں تو بہت سارے صحابی تھے، باقی حضرت علی بھی تھے اور بھی تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف کوچ کر گئے، اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین مختلف علاقوں میں پھیل گئے دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس لیے یہ وہ صحابی جو مدینے میں رہ گئے، باقی سب ارد گرد پھیل گئے، لہٰذا اس لیے ان کو مدینے کے محدث کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں فقہ اور اجتہاد میں ممتاز حیثیت حاصل تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں فقہی مسائل کے حل میں نمایاں رہے ہیں۔ اب ہم حدیث شریف کی اقسام کے بارے میں جانیں گے مقدمہ مشکات کے حوالے سے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے جو قرآن مجید کی تشریح، تفصیل اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ علم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اعمال اور تقریرات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس علم نے احادیث کو مختلف معیارات پر پرکھا جاتا ہے اور انہیں مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشہور حدیثی مجموعہ مشکات المصابیح کے مقدمے میں حدیث کی بنیادی اقسام کا تذکرہ ملتا ہے جو روایت، درایت، سند اور صحت و ضعف کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے۔ درج ذیل میں ان اقسام کی تفصیل وضاحت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ مکمل آپ نے یہ ذہن میں رکھنا، میں یہاں مکمل جو ہے وہ احادیث پیش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، مکمل احادیث میں پیش نہیں کر رہا، یہاں صرف مختصر تعارف ہے۔ یہاں حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی کا جو ہے وہ تعارف کرایا گیا۔ تو یہ پچھلے لیکچر کے اندر کلیئر ہو چکا ہے، جس میں حدیث قولی کے بارے میں بتایا گیا وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، حدیث فعلی وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، حدیث تقریری یعنی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کی اور منع نہ فرمایا ہو، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی کلام بیان کریں مگر وہ قرآن مجید کا حصہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کا حصہ نہ ہو لیکن کلام اللہ تعالیٰ کا ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن جبکہ معنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، معنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہوتا ہے۔ اب حدیث کی اقسام، حدیث قدسی کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو کثیر تعداد میں بخاری شریف میں مل جائے گی، میں طویل ہو جائے گا لیکچر اس لیے میں آگے چل رہا ہوں۔ حدیث کی اقسام بر اساس سند کے اعتبار سے، راویوں کی یعنی تعداد کے اعتبار سے جو حدیث ہے اس کی اقسام۔ حدیث متواتر سب سے ٹاپ پر ہے۔ حدیث متواتر کیا ہے؟ سب سے ٹاپ پر ہے وہ حدیث جس سے ہر دور میں اس قدر تعداد میں راویوں نے نقل کیا ہو کہ جھوٹ پر ان کا متفق ہونا ناممکن ہو۔ اس کی کم از کم تعداد 10 ہے، یعنی کم از کم 10 بندوں نے یک وقت وہ حدیث بیان کی ہو، پھر آگے ان سے مزید جو ہے وہ 10 بندوں نے، کم از کم 10 بندوں نے روایت کیا ہو، اور یہ اسی طرح پوری جماعت کی جماعت جو ہے، ایک جماعت بیان کرے پھر اس سے آگے ایک جماعت جو ہے وہ ان سے سن کر آگے پوری جماعت بیان کرے، پھر اس سے آگے پوری جماعت بیان کرے، تو اسی طرح یہ چلتی ہوئی حدیث ہم تک پہنچی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کی بہت کم مثالیں ہیں، حدیث متواتر بہت تھوڑی ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو شرائط ہیں حدیث متواتر کی وہ تو بہت لمبی چوڑی شرطیں ہیں، جو شرائط ہیں اس شرائط پر بہت کم حدیثیں پوری اترتی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے بعد کتاب اللہ کے برابر تقریباً درجہ رکھتی ہے، تقریباً اس کے برابر درجہ رکھتی ہے قرآن پاک کے برابر۔ یہ نہیں کہ یہ اس سے جو حکم ہے یہاں تک کہ اس سے فرض حکم بھی اور واجب ثابت ہوتے ہیں۔ مثال اس کی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث متواتر ہے، پوری کی پوری جماعت صحابہ کی ایک پوری جماعت نے بیان کیا، اور پھر ان سے پوری کی پوری ایک جماعت تابعین کی تھی، انہوں نے بیان کیا، پھر ان سے آگے تبع تابعین، پھر تبع تابعین سے آگے سلف صالحین، تو اسی طرح ائمہ مجتہدین محدثین اکرام، انہوں نے اس طریقے سے پوری کی پوری جماعت نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی۔ اس کے بعد آتا ہے حدیث مشہور، وہ حدیث
جسے پہلے طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو مگر وہ حدیث متواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ حدیث مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جو پہلے طبقے میں یعنی شروع کا جو طبقہ ہے اس میں 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے بیان کیا، لیکن تعداد 10 سے کسی ایک مقام پر دیکھیں کہ پوری ہر جگہ پر 10 راوی بیان کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک مقام پر شروع کے طبقے میں، زیادہ تر شروع کے طبقے میں محدثین کہتے ہیں، تو شروع کے طبقے میں کسی ایک مقام پر 10 سے ایک راوی کم ہو گیا، مطلب 10 کی بجائے 9 راوی ہو گئے، تو وہ حدیث متواتر نہیں رہے گی، حدیث مشہور رہے گی، وہ حدیث مشہور ہو جائے گی. دیکھیں کتنی احتیاط برتی ہے محدثین اکرام نے کہ جنہوں نے حدیث کو لینے میں اتنی جانچ پڑتال کی ہے. اب حدیث متواتر کی شرط سے وہ باہر نکل گئی کہ کسی ایک مقام پر ایک راوی کم ہو گیا، 10 کی بجائے 9 ہو گئے، تو حدیث مشہور ہو جائے گی. اور اس کی کم از کم تعداد 3 ہے، 3 سے لے کر 9 تک اس کی تعداد ہے راویوں کی. 3 راوی ہو، زیادہ سے زیادہ 9، کم سے کم 3 راوی ہونے چاہیے. اور حدیث احاد، خبر احاد بھی اس کو کہتے ہیں، وہ حدیث جسے متواتر کے درجے تک روایت نہ کیا گیا ہو. حدیث احاد کی مزید 3 اقسام. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث مشہور، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، حدیث مشہور میں اگر کسی ایک مقام پر، ساری جگہوں پر نہیں، کسی ایک مقام پر راوی 3 سے کم ہو گئے، 2 ہو گئے یا 1 ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر احاد. یعنی سند 2 پر چلتی آ رہی ہے، یعنی 2 صحابہ نے بیان کیا، یا پوری جماعت صحابہ کی بیان کر رہی ہے، تابعین 2 ہو گئے، یا صحابی صرف 2 ہیں اور آگے تابعین پوری جماعت ہے، یا تبع تابعین پوری جماعت ہے، تابعی صرف 2 ہیں. اس طرح کرتے ہوئے کسی ایک مقام پر 2 رہ گئے تو وہ خبر احاد ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ 2 صحابی، اس میں ایک اور صورتحال بھی ہے کہ 2 صحابی بیان کر رہے ہیں اکٹھے، پھر بیک وقت ان سے 2 تابعی بیان کر رہے ہیں، پھر بیک وقت ان سے 2 تبع تابعی بیان کر رہے ہیں، پھر اسی طرح 2 کی سند کے ساتھ جو ہے آگے چلتے ہیں، سند میں 2 راوی آ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خبر احاد. اب خبر احاد کی 2 قسمیں، ایک ہے حدیث غریب اور ایک ہے حدیث عزیز. حدیث عزیز دیکھ لیتے ہیں، جسے کم از کم 2 راویوں نے روایت کیا. جس طرح میں نے بتایا خبر احاد ہو جائے گی 2، جیسے ہی 3 سے 1 راوی نیچے ہوا، 2 ہوئے تو وہ خبر احاد ہو جائے گی. اس کو خبر عزیز کہتے ہیں. کیوں؟ یہ قابل قبول ہے، عزیز ترین حدیث ہے، اتنے بھی اس میں کمی نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث غریب. حدیث غریب وہ ہے جسے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو. جس طرح یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی بہت ساری احادیث میں سند سنگل چل رہی ہوتی ہے، ایک راوی ہوتا ہے، ان فلاں ان فلاں ان فلاں کر کے وہ سند چل رہی ہوتی ہے، ایک راوی. اس کو کہتے ہیں حدیث غریب. اس کے بعد آتے ہیں حدیث کی اقسام بر اساس صحت اور ضعف. اب یہاں تک تو ہم نے جان لیا حدیث مشہور، حدیث متواتر اور حدیث احاد. ٹھیک ہے جی، ان تینوں کو جان لیا. اب آپ نے میں نے بیان کیا تھا کہ حدیث احاد کی مزید 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں بتائی تھی، جبکہ یہاں میں نے 2 بیان کی، خبر غریب اور خبر عزیز. اصل میں خبر غریب کی آگے جو اقسام ہیں انہی کو اس میں تیسری قسم میں شامل کیا گیا. اب حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف یہ خبر عزیز کی ہی اقسام ہے. یہ کس کی قسمیں ہیں؟ خبر عزیز کی، خبر غریب کی. تو حدیث صحیح کیا ہے؟ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اس کے راوی ثقہ، عادل اور ضابط ہوں، اور وہ شذوذ و علت سے پاک ہو. مثلا بخاری و مسلم میں موجود اکثر احادیث صحیح کے درجے پر فائز ہیں. ساری تو نہیں ہے، لیکن اکثریت احادیث ان کی صحیح کے درجے پر فائز ہے، اس لیے ان کتابوں کو زیادہ اہمیت دی گئی کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے. لیکن دیگر محدثین نے بھی احادیث بیان کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ترک کر دیا جائے. اگر وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں تو پھر ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے.
اور حدیث صحیح جو ہے یہ حدیث متواتر بھی حدیث صحیح ہی ہے، اور حدیث مشہور بھی حدیث صحیح ہی ہے، اور حدیث عزیز بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے حدیث صحیح ہی ہے۔ اب جناب یہاں آ جاتے ہیں جناب، یہ صحیح حدیث ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث حسن، حدیث صحیح کی آگے اقسام آ گئی۔ حدیث صحیح کی جو اقسام ہے، آپ نے حدیث صحیح کی تعریف میں یہ راویوں کی کوالٹیز پڑھی ہیں، ثقہ، عادل، ثابت، شذوذ، علت وغیرہ سے پاک ہو۔ یہ جو ہے یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ ابھی یہاں صرف اقسام پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک ایک راوی کے بارے میں، یہ ثقہ کیا ہوتا ہے، عادل کیا ہوتا ہے، ثابت کیا ہوتا ہے، شذوذ کیا ہوتا ہے، علت کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آگے چل کر ایک ایک کی تعریف پڑھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی اچھا یہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب صحیح کی اقسام۔ صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح لذاتہ اور دوسری ہے صحیح لغیرہ۔ صحیح لذاتہ اس کی تعریف بیان ہو چکی ہے، جو اوپر بیان ہوگی یہی صحیح لذاتہ ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، تو یہ صحیح لذاتہ حدیث ہے۔ صحیح لغیرہ جو صحیح کی ہم نے تعریف کی ہے یہی صحیح لذاتہ کی تعریف ہے۔ صحیح لغیرہ کیا ہے؟ اگر حدیث حسن کو کئی دیگر سندوں سے تقویت حاصل ہو جائے، یعنی ایسی حدیث حسن یعنی کہ جس کے اندر دیگر جو ہیں وہ اسناد آ جائیں، ان کے ساتھ اس کو تقویت حاصل ہو جائے، یہ قوت حاصل کر جائے، قوت پکڑ جائے، تو اس کو حدیث صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی صحیح حدیث جس کو دوسری غیر سند نے اتنی تقویت دے دی کہ وہ صحیح کے مقام کو پہنچ گئی ہے، مختلف اسناد کے ساتھ وہ تقویت حاصل کر گئی ہے، لہٰذا یہ بھی حدیث صحیح کے مقام پر پہنچ جائے گی۔ درجے کے اعتبار سے صحیح لذاتہ اعلیٰ کا مقام زیادہ ہے، اور صحیح لغیرہ کا مقام اس سے تھوڑا کم ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث حسن۔ حدیث حسن کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث جس کے راوی عادل ہوں مگر ان کی ضبط، حفظ اور اتقان میں کچھ کمی ہو، اور وہ شذوذ اور علت سے پاک ہو۔ راوی عادل ضابط ہے، ٹھیک ہے جی، ثقہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن حفظ میں اور اتقان میں تھوڑی سی معمولی سی کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے وہ حدیث حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح سے کم درجے کی ہوتی ہے مگر قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یہاں مسٹیک سے حدیث غریب اور حدیث عزیز ہی لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جسے صرف حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جسے کم از کم دو راویوں نے یہ پھر سے سیم ٹو سیم جو ہے تعریف ہے وہ کاپی ہو گئی ہے۔ معذرت، حدیث حسن وہ حدیث ہے جو آپ نے حسن لذاتہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حدیث حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جس میں کسی ایک جگہ پر، یہ حفظ و اتقان میں کمی ہے نا، تو یہاں راوی میں مزید کمی آ گئی، تو وہ مزید کمی آ گئی اور اس میں ضعف پایا گیا، راوی ضعیف آ گیا، کوئی راوی ضعیف آ گیا اور اس راوی کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ کوئی ایسا راوی آ گیا جو ضعیف تھا، اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، یا ضعف اس کی ذات میں نہیں تھا بلکہ اس کے حافظے میں کمی آ گئی۔ آخری وقت میں بعض محدثین جو ہے آخری وقت میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں ان حفاظ کرام کو، ان محدثین کو ضعیف قرار دیا گیا، ان کی آخری وقت کی احادیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ تو اگر وہ ایسی حدیث ہے جو ان کے آخری وقت میں ہے، راوی ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور ہر لحاظ سے کوالٹی میں A1 ہے، لیکن آخری وقت میں ان سے حدیث لی گئی جس وقت میں ان کو نسیان کی بیماری ہو چکی تھی، تو اب شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں انہیں یہ بات صحیح یاد بھی تھی یا بھولی بسری بات کہیں بیان کر دی، کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ تو اب دوسری چیز یہ ہے
کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ضعیف حدیث تھی، ٹھیک ہے جی، اس ضعیف حدیث کو دیگر اسناد نے سپورٹ کی، ایک دوسری کئی اسناد سے وہ حدیث آ گئی۔ اب کئی اسناد سے وہ حدیث جب مل جاتی ہے تو جیسے ہی وہ کئی اسناد سے آئے گی تو اس ضعیف سند کو تقویت حاصل ہو جائے گی، لہٰذا یہ ضعیف سند والی حدیث جو ہے حسن لغیرہ ہی کے مقام پر پہنچ جائے گی۔ دیگر حدیث حسن ہوگی، دیگر احادیث جو ہے وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس سے ملتی جلتی احادیث آ جاتی ہے، صحیح حدیث آ جاتی ہے، یا حدیث حسن لذات ہی آ جاتی ہے، یا صحیح لغیر ہی آ جاتی ہے۔ تو ایسی احادیث کی سپورٹ کی وجہ سے، اس کے ان کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، ملتی جلتی حدیث ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو بھی تقویت حاصل ہو جائے گی، اور یہ والی سند جو ہے یہ حسن لغیر ہی ہو جائے گی۔ اب آ جاتی حدیث ضعیف کیا ہے؟ وہ حدیث جس کی سند میں کسی راوی کی کمزوری، انقطاع یا ضعف ہو۔ اس حدیث پر عمل کرنا تب جائز ہوتا ہے جب وہ فضائل اعمال سے متعلق ہو اور عقائد اور احکام میں ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ عقیدے کے اندر اور احکام جو حکم شرع ہے ان میں اس ضعیف حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاتا، لیکن فضیلت کے باب میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت کے باب میں تمام فقہا اور تمام علماء کے نزدیک متفق کا فیصلہ ہے کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ فضائل بیان کی جا رہے، فضائل میں یہ قابل قبول ہے۔ اس کے بعد یہ اس میں لفظ تھا کسی راوی کی کمزوری، انقطاع یا ضعف ہو۔ راوی کی کمزوری کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے، حدیث بذات خود ضعیف نہیں ہوتی، حدیث بذات خود ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ راوی کی کمزوری، راوی کے حافظے کی کمی اور راوی کے متقی یا راوی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ اور ہر ضعیف حدیث ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ آج کل تو وہ بول دیا جاتا نا کہ جناب یہ فلاں حدیث ضعیف ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہے، چھوڑ دو۔ وہ نہیں بھائی، ہر حدیث ایک درجے کی نہیں ہوتی، ہر حدیث ضعیف ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ مثال میں نے پیچھے دی ہے اصل لغیر ہی میں کہ ایسا ثقہ راوی جو کہ پہلے وہ ثقہ تھے، بڑے قابل ہے، ایماندار ہے، مجتہد بھی ہے، ہر لحاظ سے کوالٹی خوبی ان کے اندر پائی جاتی، لیکن صرف ایک مقام ایسا آیا، وہ عمر کا ایسا حصہ آیا آخری عمر میں انہیں نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو گئی، اس لیے آخری وقت میں جو انہوں نے احادیث بیان کی ہے ان میں اضطراب کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے، اس بات میں شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھولنے کی بیماری تھی، انہوں نے آخری وقت میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولنے کی وجہ سے یہاں سے بیچ میں کچھ کلمات جو ہیں واقع کریم علیہ السلام کے فرامین کے کچھ کلمات بھول گئے ہوں اور پوری بات بیان نہ کر سکے ہو، اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کو پر جو ہے وہ عمل نہ کیا جا سکے، تو بعض مقامات ایسے ہیں جس جگہ پر ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ اس قسم کے جو راوی ہیں، مستند راوی ہیں، ان کی ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ باقی ضعیف حدیث کا استعمال میں نے بتایا فضائل کے اندر جو ہے وہ چل جاتی ہے۔ عقائد اور احکام میں آپ ان کے ساتھ دلیل نہیں پکڑ سکتے، نہ کسی پر جو ہے وہ حکم لگانے کے لیے اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، نہ ہی جناب آپ کسی عقیدے کی وجہ سے عقائد کے اوپر اس حدیث سے دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ ویسے وہ حدیث قابل قدر ہے اور قابل قبول ہے فضائل کے ابواب میں۔ اب آ جاتی حدیث کی مختلف اقسام ہیں، ان میں حدیث مرفوع ہے، میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے کہ حدیث مرفوع کیا ہے، قولی فعلی تقریری طور پر جو ہوتی ہے۔ پھر حدیث موقوف کے بارے میں بتا دیا تھا، صحابی پر جا کر رک جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث مقطوع بتائی تھی، تابعی پہ جا کے رک جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث مرسل، وہ حدیث ہے جس میں تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرے اور درمیان سے صحابی کا ذکر نہ کرے، اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔
تو حدیث مقطوع جو ہے صحابی کے قول فعل پر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث مقطوع ہوتی ہے، تو حدیث مقطوع میں ہی یہ قول فعل، صحابی کا قول فعل بھی اس میں شامل ہے، اور حدیث مقطوع میں ہی حدیث مرسل بھی، مرسل جو ہے حدیث مقطوع کی ہی ایک قسم ہے کہ صحابی جو ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، تابعی جو ہے وہ صحابی کو بیچ میں سے کراس کر رہے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے حدیث معضل، وہ حدیث جس کی سند میں مسلسل 2 یا 2 سے زیادہ راوی غائب ہو جائے، مطلب بیچ میں سے 2 راوی کوئی نہیں ہے، پیچھے سند پوری آ رہی ہے، آگے بھی سند پوری ہے، بیچ میں سے 2 راوی غائب ہیں، ان کا نام نہیں ذکر ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث منقطع، وہ حدیث ہے جس کی سند میں درمیان سے کوئی راوی چھوٹ جائے، ادھر 2 راوی ہے، یہاں 1 راوی اگر چھوٹ جائے تو وہ منقطع ہے، یعنی کہ سند جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور دوسرے جو ہے معضل میں 2 راوی اکٹھے ہی غائب ہو گئے۔ اور حدیث موضوع، وہ حدیث، موضوع حدیث جو ہے یہ وہ حدیث ہے جو من گھڑت ہو اور کسی راوی نے جھوٹ گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہو۔ ایک حدیث میں نے بتائی تھی ضعیف، اور ایک حدیث جو ضعیف ہے میں نے بتایا ضعیف حدیث جو ہے یہ اس کے بھی کئی مراتب ہیں، ہر ضعیف حدیث کو آنکھیں بند کر کے ترک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موضوع حدیث ہے یہ ضعیف حدیث کا حصہ نہیں ہے، ضعیف حدیث علاوہ ہے اس کے۔ اب وہ جو موضوع حدیث ہے اس کو بھی سارے کہتے ہیں ضعیف ہے، اور نہیں بھائی، ضعیف حدیث کا مقام اور ہے، ضعیف حدیث راوی کے ضعف کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جو موضوع حدیث ہے یہ تو من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث گھڑنے والے جو تھے جنہوں نے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کی جو احادیث ہیں ان کو موضوع قرار دیا گیا۔ اور یہ راویوں کے جو اس قسم کے راوی تھے ان کے نام باقاعدہ محدثین نے اسماء الرجال کے اندر تحریر فرما دیے ہیں، اور بڑا بھرپور جو ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ نوٹ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے موضوع اور من گھڑت روایتوں سے محفوظ رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث شریف کو مختلف پہلوؤں سے پرکھ کر اس کی صحت ضعف کا تعین کیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح کے مقدمے میں بیان کردہ اقسام حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے علم الاسناد اور اصول حدیث سے آگاہی ضروری ہے۔ علم الاسناد کے لیے اسماء اور رجال کا علم اسپیشل ہے۔ آج تو جس کا دل کرتا منہ اٹھا کے جناب شروع ہو جاتا ہے، محدث بنے پھر رہے ہیں، نہیں، انہیں اسماء اور رجال کے علم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسماء اور رجال کیا ہے۔ اسماء اور رجال پر محدثین اکرام نے بڑی تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اسماء اور رجال کے بارے میں تھوڑا سا میں اشارہ دیتا چلوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، بس مختصر سی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ عرض یہ ہے کہ اسماء اور رجال میں جتنے بھی سند کے اندر راوی آتے ہیں ان کی پوری حالات زندگی جو ہے اس میں تحریر کی جاتی ہے۔ اسماء اور رجال میں پوری کی پوری حالات زندگی تحریر کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو پیچھے